تو مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اللہ نہ کرے جس نے کہا تھا وہ سن رہا ہو، بہت پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں 10-12 سال کا تھا اور میرے کو استاد ہوا کرتے تھے، تو میں ان کے پاس جاتا تھا اور میں ان سے کہتا تھا کہ میں غریب خاندان کا غریب بچہ ہوں لیکن مجھے دنیا چاہیے۔ تو کیا دین میں کوئی حل ہے؟ 12-13 سال کا بچہ ہے، غریب خاندان کا بچہ ہے، اور اس کو دین نہیں چاہیے، دنیا چاہیے۔ خود کہہ رہے تھے کہ میں جائی کہتا تھا مجھے دنیا چاہیے، آپ یہ بتائیں دین مجھے دنیا دے سکتا ہے؟ تو کہنے ہے کہ میرے استاد نے کہا کہ تم 2 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کرو تو دنیا میں تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، 2 چیزوں کا وعدہ کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، مجھے تو چاہیے۔ اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ تم نماز شب پڑھتے رہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ روزانہ کچھ پیٹ انسانوں کے، کچھ پیٹ پرندوں کے اور کچھ پیٹ مچھلیوں کے تم بھرتے رہو۔ یعنی اگر تم نے ایک کام کر لیا، دونوں کام، تو تمہیں جو دنیا سے چاہیے وہ مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی یہ کام کیے ہیں اور اس وقت جو دنیا میں مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے گا۔ تو میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو کہنے مولانا میں نے ایک چیز سوچی بھی ہے، میں ابھی آپ کے پاس آؤں گا چند دنوں میں۔ 1-2 دن کے بعد میں اس ملک سے واپس آ رہا تھا، تو میرے پاس اخبار لے کر آئے، اس ملک کا سب سے بڑا اخبار، کہ یہ دیکھیں میری تصویر اس ملک کے بادشاہ کے ساتھ، یعنی دیکھیں اخبار میں لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ نہیں میں نے چاہا تھا، یہ دیکھیں ہوگی، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور پھر جو ان کی دنیاوی کامیابیوں کی داستان ہے وہ میں بلا وجہ میں بتا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ صرف ایک بات سوچ لینا، یہ جو تم نے مانگا دنیا میں اس کی کوئی ویلیو ہے خدا کے سامنے؟ اللہ کے نبی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں اس کی ساری ویلیو دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر دنیا کی حیثیت خدا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمنوں کو نہ دیتا۔ اور تم نے اللہ کا دین استعمال کر کے کیا مانگا؟ جو خدا نے اپنے دشمنوں کو دیا۔ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ مل جائے گا۔ اللہ نہیں ملے گا، اللہ نہیں ملے گا اس طرح۔ یہ جادو ہو جائے گا، ایسے جادو بہت پڑے ہیں، وہ سب ہو سکتا ہے، خدا نہیں ملے گا۔ بس اگر کوئی مجھ سے یہ کہے مولانا ہمیں یہی چاہیے، تو پھر بہت سارے راستے پڑے ہیں، جاؤ ان میں سے کر لو، لیکن یہ خدا نہیں چاہتا، خدا نے یہ نہیں چاہتا۔ اگر خدا نے ایسا چاہا ہوتا تو اپنے سارے انبیاء کو کیا کرتا؟ ان کو بھی یہی دیتا ہوں، کیوں نہیں دیا؟ آپ خود تصور کیجئے اپنے ذہنوں کے اوپر، جتنی بھی آپ کے پاس معلومات انبیاء سے، کتنے انبیاء کو حکومتیں ملی ہیں، کتنے انبیاء کو دنیا میں ظاہری کامیابی ملی ہے، شاذ و نادر، انگلیوں پہ گننے کے قابل۔ تو اس کا مطلب یہ خدا کچھ اور چاہ رہا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ سوال کتنا سخت سوال ہے کہ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ بھئی ایک وہ دنیا لینا ہے جس میں خدا نہیں ہے، وہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے، مل بھی جائے گا، کوئی سوال نہیں اس کے اندر، مل سکتا ہے، لیکن بے فائدہ ہے، وہ ہم نہیں چاہتے۔ اب ہم ایک اور دنیا کی بات کر رہے ہیں، وہ دنیا جس کے ہوتے ہوئے خدا بھی ہو، یہ دین دے گا یا نہیں دے گا، اس کے اوپر بات ہے۔ اور پھر یہ سادہ جواب کہہ دینا کہ آپ نے یہ دعا پڑھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں، وہ نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ اس میں آپ کو دین کی ایک گہرائی میں جانا پڑے گا۔ جب آپ دین کی اس گہرائی میں جائیں گے تب وہ سب کچھ نصیب ہو سکتا ہے، لیکن اس کی گہرائی کو جائے بغیر اگر آپ نے چاہا چند دعائیں پڑھ لوں، چند ورد کر لوں، چند اوراد کر لوں، نصیب ہو جائے، ظاہری طور پہ 2-4 چیزیں نصیب ہو جائیں گی جس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو خدا چاہ رہا ہے۔ اب وہ جو خدا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی آل محمد وعجل۔ اور میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا رک کے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت سپیڈ سے نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین پہ طاقتور بن جائیں، کیسے بھی طاقت آئے؟ نہیں، خدا ہی نہیں چاہتا، بلکہ بعض اوقات اس نے زمین پر اس طرح کی طاقت رکھنے والوں کی مذمت کی ہے، کہیں صحیح نہیں ہے۔ اچھا، کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم زمین کے دولت مند ترین بن جائیں؟
وہ دولت کہیں سے بھی آئے اور کہیں پہ بھی جائے. نہیں، خدا ہی نہیں چاہتا. کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں زمین پہ عزت ملے، چاہے فاسقوں سے ملے چاہے مومنوں سے ملے؟ نہیں، خدا ہی نہیں چاہتا. خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ طاقت ملے، وہ دولت ملے، وہ عزت ملے جس سے ہم زمین پر خدا کے کاموں کو انجام دے سکیں. خدا یہ چاہتا. بس خدا چاہتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت آئے تو اس طاقت سے آپ زمین پر عدل برپا کریں. آپ کے پاس پیسہ آئے تو وہ پیسہ زمین پر انسانوں کی مشکلوں کو حل کرنے میں کام آئے. اگر آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہو تو اس کا مقصد یہ نہیں ہو کہ بعض لوگوں کے پاس ملٹی نیشنل کمپنیز تھی، آپ کی بھی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہو جائے. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ لوگوں کی زندگی میں مشکلات ہیں، تم ان کی زندگی میں آسانیاں لے کر آؤ. یہ خدا چاہتا ہے. اب میرا سوال یہاں پہ آتا ہے، اب خدا یہ چاہتا ہے دولت آئے، طاقت آئے، شہرت آئے، لیکن کس کے پاس آئے؟ اس کے پاس آئے جو ان کو خدا کے مقصد میں استعمال کرے. دین یہ دے گا یا نہیں دے گا؟ ہاں، ضرور دے گا، ضرور دے گا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بس میرا اصل پوائنٹ یہاں پر ہے. بس یہ جو کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم سمجھتے ہیں یہ خدا کی اسی مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے جو اس وقت نصیب ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ زمین کے اوپر عدل کو برپا کرنے کے لیے ہے، یہ انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو ختم کرنے کے لیے. یہ کامیابی انسان کو نصیب ہو سکتی ہے دین کے نام پر، بالکل نصیب ہو سکتی ہے. اس کے لیے مجھے دین میں کیا سیکھنا ہوگا، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہاں پہ ایک جملہ اور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اگر کوئی انسان وہ محنتیں نہ کرے اور صرف خدا سے یہ مانگتا رہے خدا مجھے ایسا بنا دے، مثلا میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کروں اور میں خدا سے یہ کہتا رہا ہوں خدایا مجھے وہ پیسہ دے دے جس سے میں بندوں کے کام آؤں، اور اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے مجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا خدا مجھے پیسہ دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ پیسہ دے جس سے میں بندوں کے کام آؤں، اور جو نفس کی تربیت چاہیے، نفس پہ کنٹرول چاہیے تاکہ اگر پیسہ آئے تو وہ بندوں کے کام آئے، وہ میں نہیں کرنا چاہتا یا میں نہیں کر رہا. اب خدا مجھے پیسہ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر میرے اندر خیر ہوئی اللہ کے سامنے تو خدا مجھے نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ دے گا تو میں فرعونیت کی طرف جاؤں گا. اگر خدا کے نزدیک میرے لیے خیر ہوئی، خدا نے میرے اندر کوئی اچھائی دیکھی ہے تو مجھے نہیں دے گا. کب تک نہیں دے گا؟ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک میں اس کے اصولوں کو پورا نہیں کروں گا. تو خدا مجھے شاید مشکل میں رکھے گا، سختی میں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنے اس اچھے بندے کو اس حالت میں طاقت دے دی، یہ وہی کرے گا جو فرعون کرتے ہیں، تو یہ بیچارہ اپنے راستے سے منحرف ہو جائے گا. تو بہت سارے اچھے لوگ جو اپنی دانش میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ دنیا کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو دنیا نہیں ملتی، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے اچھے ہوتے ہیں، جو بنیادی ترین اچھائی چاہیے ہوتی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی، اس پہ توجہ نہیں دیتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے اور اپنے لیے ایک مقام طلب کر رہے ہوتے ہیں. کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ یہ نصیب نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پورا دین لے کر آؤ، پورا دین لے کر آؤ. اب وہ پورا دین کیسے آتا ہے اور اس کے اندر بنیادی ترین حصے کون ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں ابھی تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اگلے 4 دنوں میں اس کی کچھ تفصیلات عرض کروں گا. مجھے یقین نہیں ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بہت واضح ہو چکا ہو، لیکن پہلا پوائنٹ عرض کرتا ہوں تو شاید تھوڑی سی چیز اور تھوڑی سی کلیئر ہونے کی طرف جائے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس عمر میں جا کر، اگر میں اپنے لیے سوچوں کہ مجھے اپنی تربیت کرنی ہے تو پہلی چیز جو سیکھوں وہ کیا سیکھوں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اعمال عبادی انجام دے رہا ہوں مثلا،
میں چاہتا ہوں وہ جو اصلی تربیت ہے اس میں سے کچھ سیکھوں، تو پہلی چیز کیا سیکھوں، میں کیا ریکمینڈ کروں اسے؟ تو میں اس سے کہوں گا سب سے پہلے جا کر، پہلے سارے واجبات کو انجام دے رہا ہو، یہ جا کے دیکھو اللہ کے نزدیک عزت ہوتی کیا ہے، اسے سولو کرو، اس کو جا کے ڈھونڈو۔ اگر تم نے اس کو ڈھونڈ لیا، اللہ کے نزدیک عزت کہتے کسے ہیں، اور تم اس کے قائل ہو گئے، اسی کو تم نے بھی مانگ لیا، یہ سمجھ لو تم نے کامیابی کا پہلا دروازہ کھول دیا۔ اب یہ کہ خدا کے نزدیک عزت کا تصور ہے کیا؟ اچھا، جب ہم کہتے ہیں تم پہلے اس کو ڈھونڈو کہ خدا کے نزدیک عزت کا تصور کیا ہے، تو پھر میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک کتاب پڑھ لو جس میں لکھا ہو عزت کسے کہتے ہیں اللہ کے نزدیک، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کو زندگی میں لے کر آؤ، تو زندگی میں لے کر آؤ۔ بس ایک بات ہم ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جب بھی خدا متعال فرماتا ہے ذکر کرو، تو وہ ذکر صرف فکر میں نہیں چاہتا، عمل میں چاہتا ہے۔ خدا جب بھی کہتا ہے ذکر کرو، ذکر کو صرف فکر میں نہیں دیکھنا چاہتا، عمل میں دیکھنا چاہتا ہے۔ بس جب وہ کہتا ہے موت کو یاد کرو، تو کیا مطلب فارغ وقت میں بیٹھا ہوں 2 منٹ کے لیے یاد کر لوں ایک مرنا ہے، دیٹس اٹ؟ نہیں، موت تمہارے عمل کے اندر ریفلیکٹ ہو کہ تم نے مرنا ہے، یہ ذکر ہے۔ اللہ کو یاد رکھو، کیا مطلب اللہ کو یاد رکھو؟ سارے دن سے فارغ ہو جاؤں، سونے سے پہلے 15 منٹ کے لیے یا اللہ کرتا رہوں، 15 منٹ تک کافی ہے؟ نہیں، جب دن بھر میں فیصلے کرنے لگو تو تمہیں خدا یاد آئے کہ خدا کیا چاہتا ہے، یہ ذکر خدا ہے، یہ ذکر خدا ہے۔ بس میرا پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے، سب سے پہلے جا کے دیکھو عزت کسے کہتے ہیں، خدا کے نزدیک عزت کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کے اوپر محنت کر لے کہ خدا کے نزدیک عزت کیا ہے، بہت سارے دروازے اس کے سامنے کھلیں گے، اس کو عمل میں لے کر آئے، عمل میں عزت اس کو کہتے ہیں۔ جب وہ یہ کام کرے، اب میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بنیاد، پہلی اینٹ صحیح رکھ دی گئی ہے۔ اب میں عزت کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں چند مثالوں سے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قرآن کریم میں یہ تصور بہت آیا ہے۔ سید الشہداء کے شہادت سے پہلے کے کلمات کے اندر بھی یہ عزت کا لفظ استعمال ہوا ہے، عزت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی انتہائی اہم مفاہیم کے اندر ہے کہ جو سید الشہداء نے اپنی شہادت سے پہلے اس کو استعمال کیا۔ اب یہ عزت کیا ہے؟ عزت پورا ایک فکر کا نظام ہے۔ مثال کے طور پر عزت دنیا کی چاہیے یا آخرت کی چاہیے؟ کس کی چاہیے؟ تو ہم کہیں گے سب سے پہلے آخرت کی عزت چاہیے۔ اچھا، عزت مخلوق کے سامنے چاہیے یا خالق کے سامنے چاہیے؟ ہم کہیں نہیں، مخلوق کے سامنے نہیں، خالق کے سامنے عزت چاہیے۔ تو یہ دیکھا آپ نے 2 عقیدے استعمال ہو گئے آپ کے، کہ آپ نے توحید کے عقیدے کو لیا اور وہاں سے آپ نے قیامت کے عقیدے کو لیا۔ اب یہ جو عزت ہے وہ آپ کو خالق کے سامنے چاہیے، اور وہ عزت چاہیے جو صرف دنیا سے نہ ہو بلکہ آخرت پہلی پرائرٹی ہے۔ اب اس کے بعد عزت کا ذریعہ اللہ کی اطاعت ہو یا اللہ کی مخالفت ہو۔ اگر اطاعت نہیں ہوئی تو پھر وہ اللہ کے سامنے عزت ہوگی کہاں؟ وہ تو اللہ کے سامنے بے عزتی ہوگی۔ یہ تیسرا تصور استعمال ہو گیا، نبوت کا تصور۔ اب یہ جو عزت چاہیے، اللہ کے ولی کی سرپرستی میں چاہیے یا اللہ کے دشمن کی سرپرستی میں چاہیے؟ اللہ کے دشمن کی سرپرستی میں اللہ کے سامنے عزت نہیں مل سکتی، اللہ کے سامنے عزت ملتی ہے اللہ کے ولی کی سرپرستی میں۔ یہ امامت کا تصور سامنے آ، تو سب سے زیادہ محنت کس پہ کریں؟ عزت کے مفہوم پہ محنت کریں۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر یہ عزت خدا سے طلب کرے کہ خدا مجھے تیرے سامنے عزت چاہیے، خدا مجھے وہ عزت چاہیے جو آخرت تک چلے، خدا مجھے تیرے ولی کی سرپرستی میں عزت چاہیے، اگر کوئی شخص خدا سے یہ عزت طلب کرے، خدا زمین پہ اس کو عزت دے کے وہ کام کروا لے گا جو خدا زمین پہ چاہتا ہے۔ خدا اس سے یہ کام کروائے۔ اب ہمیں اپنی آج کی کم سے کم انالائز میں ایک بات اور عرض کرنی ہے، کیا مثالیں ہیں زمین پہ یا نہیں ہیں؟ کیا زمین پہ
اس عزت کی مثالیں ہیں یا اس عزت کی مثالیں نہیں ہیں. تو میں اپنی زندگی میں جو ایک عجیب تجربہ دیکھ چکا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. یہ دنیا بہت عجیب ہے اور ہم لوگ چونکہ بہت کم کوتاہ نظر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہماری نظروں میں اتنی وسعت نہیں ہے تو ہم لوگ بعض اوقات بہت دھوکے میں آ جاتے ہیں. 1985 1985 اس کے بعد لگا لیجیے 86 87 88 آلموسٹ 88 تک کم سے کم میں نے آیت اللہ بہجت کو دیکھا تھا. شاید سب سے پہلے آیت اللہ بہجت کو دیکھا تھا، سنا تو ان کے بارے میں پہلے بھی تھا. جو دیکھا تھا وہ شاید 85 کے کسی سال مہینے میں تھا. اس کے بعد میں ان کو دیکھتا تھا، وہ ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اس کا نام مسجد فاطمیہ تھا. وہ قم کے مرکزی بازار اور مرکزی محلوں سے ذرا سا سائیڈ میں ایک محلہ تھا، بہت ہی پرانا ایک محلہ مسجد فاطمیہ. تو وہاں پہ ایک بازار تھا، اس کو گزر خان کہتے تھے، اور وہاں سے گزر کے ٹیڑھی میڑھی گلیوں سے ہوتے ہوئے یہ مسجد فاطمیہ آتی تھی، یہاں یہ پڑھاتے تھے. 87 میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا سکتا ہوں. 87 میں نے ان کے پیچھے مشکل سے 20-22 لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا. اچھا ممکن ہے اب میں ڈرتا ہوں کہ مثلا میں 20-22 کہہ رہا ہوں تو کوئی کہیں غلطی نہ کر رہا ہوں، 30 لگا لو، بہت لگا لو. انڈر 50 کنفرم، اس سے زیادہ نہیں تھے. اچھا مسجد میں جگہ تھی یا نہیں تھی؟ بہت جگہ تھی. کیوں نہیں پڑھتے تھے لوگ نہیں جانتے تھے. اس وقت وہ عارف نہیں تھے کیا؟ اگر اس وقت بھی ان کی عمر سوچوں تو میرے خیال میں شاید کم سے کم بھی 60-65 سال 70 سال کے قریب تھے وہ اس وقت بھی، جو میرے ذہن میں آتا ہے 60-65-70 ہوں گے. اور ان کے جو بچپن یعنی جوانی کے کلاس فیلوز ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ 18 سال کی عمر میں ولی اللہ تھے. اور جو واقعات ہیں 18 سال کے زمانے کے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں وقت نہیں لگاؤں گا. اچھا اس وقت 18 سال میں بھی ولی اللہ تھے، تو جب میں نے دیکھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ کم سے کم بھی 65 سال تو ہوں گے ہی ہوں گے. صحیح ہے، اس کا مطلب ہے کہ مزید 40 سال گزر چکے تھے. اس کے بعد وہ کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے اس وقت جب میں نے دیکھا تھا انہیں؟ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اور پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے تھے؟ انڈر 50. کس شہر کی بات کر رہا ہوں؟ قم میں. ہاں اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب ان کے پیچھے پڑھنے والے 25-30 لوگ تھے، اللہ کے سامنے عزت ان کی تھی یا نہیں تھی؟ نظر آ رہی تھی؟ اس کے بعد میں پاکستان آ گیا 96 میں. فاسٹ فارورڈ کروں، 96 میں پاکستان آ گیا. کچھ عرصے کے بعد میں گیا، وہ تقریباً ان کی وفات سے چند سال پہلے تھا، شاید 2006-7. اسی مسجد میں گیا، میں نے 87 میں ان کو دیکھا ہوا تھا. اسی مسجد میں گیا، ہم ظہر کی نماز سے کوئی آدھا گھنٹے 20 منٹ پہلے پہنچے تاکہ ہمیں جگہ مل جائے، چونکہ ہم نے سنا تھا کہ جگہ نہیں ملنے والی ہے، بہت سختی سے ملتی ہے. اچھا میرے ذہن میں تھا کہ وہ مسجد کافی بڑی ہے، پھر میں نے سن رہا تھا کہ اوپر والا فلور بھی کھول دیا گیا ہے، تو میں حساب لگا رہا تھا کہ نیچے فلور میں اتنی جگہ ہوگی، اوپر فلور میں اتنی جگہ ہوگی. اس کے بعد اس کا ایک صحن تھا، اس کے بعد صحن کے بعد ایک پیسج تھا، اور میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا تو صحن میں تو جگہ مل ہی جائے گی. تو ہم 15-20 منٹ پہلے بھی پہنچ گئے تو بہت ٹائم ہے. وہ مسجد کے اندر جا ہی نہیں سکے، مسجد کے باہر. ہم آخر میں سوچ رہا تھا کہ جماعت کھڑی ہو لینے دو، پھر سڑک پہ پڑھ لیں گے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی سڑک گزر رہی تھی، اس پہ بھی نہیں پڑھ سکے، اصل نہیں پڑھ سکے جماعت سے، اتنی پبلک تھی. صحیح ہے. ابھی عزت تھی ان کی اللہ کے سامنے یا نہیں تھی؟ تھی. نظر آ رہی تھی ابھی؟ ہاں. اس عزت اور اس عزت میں کوئی فرق ہے کیا؟ نہیں. عند اللہ کوئی فرق نہیں ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ ظاہر کو دیکھنے والے لوگ، ہم لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں. جب تک ایسے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا جو ہم سوچ رہے ہیں، وہ نہیں ہو پائے. ہمیں اس سے گزرنا پڑے گا. اس عزت کو ایکسپلور کریں. یہ عزت کیسے آتی؟ اگر میرے اور آپ کے سامنے یہ فارمولا کلیئر ہو گیا کہ یہ عزت کیسے آتی ہے، جس میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ دنیا عزت دے گی یا نہیں دے گی، پھر خدا اس بندے سے وہ کام کرواتا ہے جو خدا زمین پہ چاہتا ہے. اچھا خدا نے آغا بہجت سے کیا کام کروایا جس کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ بندوں کو میرے نزدیک لاؤ. وہ لا رہے تھے.
یہ وہی آدمی ہے جس کو 20-25 سال پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ظاہری طور پہ. عرفا جانتے تھے البتہ، ظاہری طور پہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے ذریعے خدا نے یہ کام کروا دیا. اب میں ایک عجیب بات دیکھتا ہوں، دنیا میں جہاں جاتا ہوں، ان کا انتقال میرے خیال میں 2010 سے کچھ کے نزدیک ہوا تھا. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ابھی میں بولتا ہوں، میں کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا، یہ خود پسندی ہوگی، لیکن بہرحال 30 سے زیادہ ملکوں میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں. جہاں جاتا ہوں پوچھتا ہوں کبھی آغا بہجت کو جانتے ہیں؟ اب تک کوئی ملک ایسا نہیں ملا جو کوئی کہے کہ نہیں جانتا. اور میں سوچتا ہوں 87 میں تو میں بھی نہیں جان رہا تھا، مشکل سے پہچان پایا تھا. یہ ہوا کیا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت. میں آپ کی خدمت میں صرف آخری بات یہ عرض کروں گا، جتنی جلدی ممکن ہے اس عزت کے پیچھے آ جاؤ، جتنی جلدی ممکن ہے. باقی جو کچھ ہے، اچھا ایک اور اللہ کا ایک عجیب قانون ہے، میں سوچا تھا آخری بات عرض کروں، آپ کی سہمت تمام کروں. اگر کوئی شخص صاحب عزت اور اصلی عزت کو نہ پہچانے تو جتنا کسی اور عزت کے پیچھے جائے گا اتنا ہی اللہ کے سامنے ذلیل ہوگا. مثلا کسی نے اصلی عزت کو نہیں پہچانا، صاحب عزت کو نہیں پہچانا، اب یہ گیا ہے کوئی اور عزت لینے کے لیے، جتنا اس کے پیچھے جائے گا اتنا ہی ذلیل ہوگا. میں جتنا اللہ کے سامنے بے عزت شخص کو عزت دوں گا اتنا ہی میں اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا، اور جتنا میں اس کو عزت دوں گا جو اللہ کے سامنے عزت مند ہے اتنا ہی مجھے عزت ملتی رہے گی. عزت کو پہچاننا بھی ضروری ہے اور صاحب عزت کو بھی پہچاننا بہت ضروری ہے. اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب میں یہاں پہ اس قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں، خدایا میں علی خامنہئی کو صاحب عزت سمجھتا ہوں. میں اس قانون پر عمل کرنے کی خاطر کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو جو اللہ کے سامنے صاحب عزت تھا عزت نہ دوں، نعوذ باللہ تعالی. اللہ کے سامنے کہتا ہوں خدایا تو بھی جانتا ہے اور تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ صاحب عزت ہے، اور ان کے ذریعے خدا نے وہ کام کروایا جو وہ زمین پہ کروانا چاہتا تھا، اور ان دشمنوں کو ذلیل کرنا خدا کا ارادہ بن گیا. اس ولی اللہ کی شہادت کے ذریعے سے خدا اپنے ان دشمنوں کو دنیا میں ذلیل کروائے گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل. جتنا آپ اس عزت کے قانون کو سمجھ جائیں میں اور آپ، اتنا ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے. اگر کوئی عزت کے اس قانون کو سمجھ جائے اور اس عزت کو حاصل کرنے کے پیچھے جائے اور اس صاحب عزت کے پیچھے چلنا شروع کر دے، خدا خود بخود اس سے وہ کام کروانا شروع کر دے گا جو وہ زمین پہ کروانا چاہ رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو خدا کہاں دھکا دے گا اس آدمی کو؟ ان کاموں میں دھکا دے دے گا جو خدا زمین پہ نہیں چاہتا تھا. یہ پھر اس طرف جائیں گے. پھر اب آپ کو نظر آ رہا ہے کیوں لوگ بےہودہ زندگی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے عزت کہیں اور ڈھونڈنا شروع کر دی ہے. اور خدا متعال نے فرمایا تھا کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. پروردگار کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کی معرفت نصیب کی. الحمدللہ رب العالمین. خدا کا بڑا لطف ہے کہ اس نے نبی اور اولاد نبی کو ہمارے سامنے عزیز کیا. الحمدللہ. خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کہا عزیز علیکم. تو خدا نے یہ ہم پہ